عاملین کے مزارات پہ جانا ہم اہل سنت کے نزدیک جائز ہے۔ اللہ کے ولیوں کے مزار پہ جانا جائز ہے۔ وہاں جا کے استمداد یعنی ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا مانگنا کس سے ہے؟ یہ پہلے آپ عقیدہ سمجھ لیں، یہ آپ سمجھیں گے کہ پوری مسلمانوں کو یہی عقیدہ ہے۔ کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار پہ جا کے سجدہ کرنا، اس کا طواف کرنا حرام اور گناہ کبیرہ، ہم سب کے نزدیک حرام اور گناہ کبیرہ۔ اولیاء کے مزارات پہ جانا جائز، باعث برکت، موجب رحمت، مگر وہاں جا کے سجدہ کرنا، طواف کرنا، یہ تمام چیزیں ہمارے علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو حرام لکھا۔ اسی طرح اولیاء کاملین کے مزارات پر ایسی منت کا ماننا، ایسی جو قرآن و سنت سے ٹکرائے، جو اللہ کے قرآن اور نبی کی حدیث سے ٹکرائے، ایسی منت کا ماننا بھی منع ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں، دھاگے باندھ آتے ہیں، بالکل علماء نے اس کو جائز نہیں لکھا۔ ایک جاہل آدمی یہ عمل کر کے آیا ہے، اس کا اللہ کے ولی یا احترام اولیاء سے تعلق نہیں ہے۔ اب اس بارے میں کہہ دیں کہ نہیں جی یہ دربار ہے لہذا شرک ہوتا ہے، دربار کو گرا دو، نہیں بھائی یہ مسجد ہے نا۔ اب کوئی چور مسجد میں آ جائے تو کیا کریں گے؟ چور کو نکالیں گے نا، چور کو نکالیں گے، مسجد تو نہیں گرائیں گے نا، چور کو نکالیں گے، مسجد کو مزید آباد کریں گے۔ آپ کے گھر میں کوئی ڈاکو آنا شروع ہو جائے تو کیا گھر کو گرا دو گے؟ ڈاکو کو نکال لو گے۔ کپڑے پہ کوئی پلیتی گر جائے، کیا کپڑے کو آگ لگا دو گے؟ پاک کرو گے۔ اولیاء کاملین کے مزارات مقدسہ پر جو خباستیں جو ہلاک کر رہے ہیں، یہ اس کا معنی یہ نہیں کہ مزارات کو گرا دیں، ان خباستوں کو ختم کیا جائے۔ یہ ہے کہ وہاں دین کے مراکز ہوں، ان کا ایک جو اختیار ہے وہ اہل علم کے پاس ہو۔ اکثر مزارات کس کے قبضے میں ہے؟ گورنمنٹ کے قبضے میں ہے۔ اس کا نظام کس کے قبضے میں؟ گورنمنٹ کے قبضے میں ہے۔ کمائی کون کھا رہا ہے؟ گورنمنٹ کھا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب وہاں جو برائیاں ہو رہی ہیں تو وہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں ہو رہی ہیں۔ بھی جس کے پاس نظام ہے وہ ذمہ دار بھی ہے نا۔ لیکن علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہاں ایسی منت ماننا جو قرآن و سنت سے ٹکرائے اس کا جائز ہے۔ جس طرح کی مثال دی، لوگ جاتے ہیں دھاگے باندھ دیتے ہیں، وہ تاڑے لگا دیتے ہیں۔ ہم بعض مزارات پہ جائے وہاں تاڑے لگے ہوتے ہیں 500 کے، ہزار، ان تاڑوں کا بالکل قرآن و سنت سے آپ جائیں۔ اللہ کے ولی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کا طریقہ لکھا ہے، پر اللہ کے ولی کے مزار پہ جائیں، وہاں جا کے کیا کریں؟ نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اور اس کا ثواب اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اللہ کے حضور جب دعا مانگیں یہ کہنا، اے اللہ میں تیرے اس محبوب بندے کی بارگاہ میں آیا ہوں، اس کے تصدق سے اللہ تو میری دعا قبول فرما۔ دعا اللہ سے ہی مانگنی ہے، مانگنا اللہ سے ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب آپ کے ذہن سے وہ اختلاف نکلنا چاہیے کہ جو ساتھی کہہ دیتے ہیں کہ یہاں جانا ہی شرک ہے، یہاں جانا ہی گناہ ہے، دعا مانگنا ہی گناہ ہے، اس پہ لمبی دلائل ہیں، وقت نہیں اب بیان کر دیں گے۔ مگر یہاں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسی طرح
اللہ کے ولی کے مزار پہ جو چادر ڈالی جاتی ہے اس کی کتنی اجازت ہے؟ ہمارے ہاں یہ اس طرح کا غلو ہے، چادر پہ چادر دے مار 4.5، اور پھر وہ چادر بھی کیا ہے جس پہ باقاعدہ کلمے لکھے ہوئے ہیں۔ کہنے کو ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت کے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے ولی کے مزار پہ چادر کب ڈالنی، اس کے مقاصد کیا ہے؟ کیونکہ چادر ڈالنا نہ یہ سنت ہے، یہ بات یاد کر لیں، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے۔ کوئی بندہ مزار پہ اللہ کے ولی کی قبر پہ چادر فرض سمجھ کے ڈالتا ہے، بالکل غلط ہے۔ کوئی سنت سمجھ کے ڈالے پھر بھی غلط ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ صرف اس کی مماثلت کے لیے علماء نے لکھا کہ اس صاحب جو اللہ کا ولی ہے اس کی قبر پہ چادر کیوں ڈالنی ہے؟ تاکہ وہ الگ سے اس کی پہچان بن جائے، جو زائرین آئیں وہ سمجھ لیں کہ یہ کسی اللہ کے نیک بندے کی مزار ہے۔ چادر ڈالنے کے صرف واحد ایک یہ مقصد تھا، اور وہ بھی کس وقت؟ جب وہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں وہ قبر ہو، عام مسلمانوں کے قبر ہو۔ چادر بھی وہ کیسی علماء نے لکھا ہے، صاف کچھ لکھا ہوا سبز رنگ کی ایک صاف چادر ہو، ایک کتنی؟ اب بولیں یہ ہے ہمارا اہل سنت کا، کتنی چادر ہو؟ اور جب وہ بالکل پسیدہ ہو جائے، بالکل پسیدہ ہو جائے، پرانی ہو جائے، پھٹنا شروع ہو جائے، پھر اس کو اٹھا دے، اس کی جگہ پھر ایک اور ڈال دے، پھر ایک اور ڈال دے۔ موجودہ علماء نے کہا اگر زیادہ بھی ڈالنا مقصد ہو تو وہ اس طرح کا کپڑا ہو تاکہ وہ بعد میں کسی غریب کے کام آ سکے، کسی غریب کے۔ اب موجودہ دور میں جو درباروں کی صورتحال ہے، یہاں علماء نے فتویٰ لکھا یہاں چادروں کی ضرورت ہی کس لیے نہیں؟ چادر کی ضرورت کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے۔ جب اس پہ باقاعدہ گنبد بن گیا، کمرہ بن گیا، اب وہ چادر کا مقصد ہے، چادر کا مقصد ختم ہو گیا۔ اب باقاعدہ بن گیا بھائی یہ اللہ کے ولی کا مزار ہے، یہ دربار ہے۔ اچھا، علماء نے یہ بھی لکھا اس دربار پہ 2 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے۔ اب بابا جی کا دربار بن رہا ہے اور اس کو 10 سال ہو گئے، وہ بنی جا رہا ہے، بنی جا رہا ہے، بنی جا رہا ہے۔ بھئی وہ 2 کروڑ روپیہ آپ اس بابے کی قبر کے ساتھ کوئی مدرسہ بنا دیتے، کیا بناتے؟ اور وہاں پہ دین کے طلباء دین پڑھ پڑھ کے نکلتے، کیا بابے کا نام پوری دنیا میں روشن ہونا تھا کہ کوئی نہیں ہونا تھا؟ وہاں سے حافظ پڑھ کے نکلتے، تزکیہ نفس ہوتا، وہ زیادہ بہتر تھا، یا لگا دیے ہیں اب کروڑ لگ گیا ہے بابے کے مزار پہ، اب وہاں پڑھنے والا کوئی نہیں، سال کے بعد عرس ہوگا بس، وہاں پڑھنے والا۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین علیہ رحمٰ نے مدارس کو قائم کیا، مساجد کو آباد کیے، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں گزرے۔ یہ پیچھے سے بھٹا بیٹھا یہ گدی نشینوں کا، یہ جو اب آئے نا گدی نشین ہے، انہوں نے کہا بھی بہترین بابے نے ساری زندگی اللہ کا قرآن پڑھایا، لوگ اس کے معتقد ہوئے یہ واقعی ہر دیندار تھا۔ پیچھے والے نے کہا شاباش۔ اب بات میں کہا دربار پہ چادر کی اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر اور علماء اہل سنت کے اندر، طریقے اہل سنت کے اندر۔ اب ایسی چادریں جن پہ کلمے لکھے ہوئے، اب بتاؤ وہ کسی استعمال میں ہیں؟ آتی کسی استعمال میں؟ آتی تو بتا دیں مجھے۔ آپ بھی لے کے جا رہے ہیں، میں بھی لے کے جا رہا ہوں، تو بھی جا رہا، دیکھا دیکھ۔ پھر چادر جس انداز میں درباروں پہ چڑھائی جا رہی ہے، میں اس پہ ایک عرصے سے مسلسل بول رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کو کیا ہو گیا؟ بھائی یہ طریقہ ہی نہیں اہل سنت کا۔ باتیں 2 ہیں، یہ صرف کہہ دو کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں، یہ جو لے جا رہے ہیں ان کا تعلق پتہ نہیں کن سے ہے، بات ختم۔ اور واقعتاً وہ سنی نہیں ہوتا، جس انداز میں چادر کے آگے ڈھول بج رہا ہے،
اور وہ جناب دو چار بندوں نے پلے پکڑے ہوئے ہیں، ساتھ جا رہے ہیں، وہ پیسے پھینکے جا رہے ہیں، اس پہ قرآن پاک لکھا ہوا ہے۔ اب جس ورقے پہ قرآن لکھا ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یمس الا المطہرون، کہ اس وقت تک قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تک تمہیں طہارت نصیب نہ ہو، پاک نہ ہو جاؤ۔ بھئی ہم قرآن پاک کو نہیں پکڑ سکتے جب تک باوضو نہ ہو۔ اس چادر پہ کلمہ لکھا وہ اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ اچھا عیسائی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، وہ پلیت ہے، میں خود سراپا پلیت بن کے پکڑ رہا ہوں، مجھے کون روکے بھائی؟ وہی پیسے اگر تم اس بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کسی غریب کو دے دیتا، جو بزرگوں نے کام کیے، 4,000 کی چادر لے کے چلا، وہ 4,000 روپے تو لنگر پکوا کے اس پہ فاتحہ اس بزرگ کے نام کی دلا کے غریبوں کو کھلا دیتا، کہہ دیتا بھائی یہ میں نے ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا ہے، یہ زیادہ اچھا تھا کہ وہ چادر تو نے دی ہے، وہ چادر تھوڑی دیر کے بعد وہ قبر سے گدی نشین اتارے گا، اس کو طے کرے گا، دوبارہ دکان پہ بیچ دے گا، قیمت ہے۔ میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا کہ پیروں کو پیسے کو دو، مگر ان کا دیکھو استعمال وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر واقعی کوئی پیر دین کا کام کر رہا ہے، تزکیہ نفس کر رہا ہے، خانگاہ نظام چلا رہا ہے، دین کے طلباء علماء پیدا ہو رہے ہیں، اب کرے خدمت۔ اگر پیر صاحب کا کام ہی اتنا مسلح کے نیچے رکھ دو، شام کو اٹھو اکٹھے کرو، گاڑی لو، بنگلے لو، عالی شان رہائشیں، آپ کا تصور نہیں کہ پیران عظام کی جو رہنے کے سٹائل ہیں وہ آپ کے تصور میں نہیں ہے۔ وہ اربوں پتی لوگ نہیں ایسے سٹائل میں رہ سکتے۔ آپ کہیں گے شاید مولوی کو کیا ہوا ہے؟ ہمیں دکھ اس کا ہوتا ہے کہ آپ کا کام تھا اس امت کے لوگوں کو، اس بگڑی ہوئی امت کو، بھٹکی ہوئی امت کو، دلدل میں پھنسی ہوئی امت کو اٹھاتے اور پھر سے مصطفیٰ کا غلام بنا دیتے۔ پیروں کا تو اصل یہ کام تھا۔ تو میں نے بیان کر دیا اہل سنت کا منہج مزار پہ چادر کے حوالے سے بڑا واضح ہے۔ اب کوئی کرتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے، اس پہ بڑی تفصیل سے فقیہ العصر حضرت مفتی منیب الرحمان مدظ اللہ علی نے بڑی بحث کی ہے اس موضوع پہ کہ مزار پہ چادر کس صورت میں چڑھانی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، اور آپ نے فرمایا اس انداز میں کسی اللہ کے ولی پہ جا کے منت نہ مانو جس میں شرک کا شائبہ ہو، جس میں شرک کا شائبہ ہو، حد شرک کو پہنچ جائے چیز۔ جانا چاہیے، دعا مانگے، ان کے قرب میں کھڑے ہو کے ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کریں، ان کے اوراس کے اندر عرس کے اندر شرکت کریں۔ اسی طرح مزار کے پر جو سلسلے ہو رہے ہوتے ہیں، ڈھول ڈمکا باقی جتنے معاملہ، ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے۔ اولیاء کاملین ہمارے ضرور ہیں، مگر وہاں قبضہ ایسے لوگوں کا ہے جو دنیا پرست ہے۔ ہمارا المیہ وہ جو دنیا، اس لیے اولیاء کاملین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات مقدسہ پر جب جاؤ، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں ایک بات لکھی ہے، آپ نے فرمایا جب کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار پہ جاؤ، ان کی قبر سے 4 ہاتھ ہٹ کے کھڑے ہو، 4 ہاتھ ہٹ کے کھڑے ہو کے پھر ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اللہ کے ولی کی بارگاہ کا ادب ہی یہ ہے، ادب ہی یہ ہے۔ ادب یہ نہیں وہاں غلاظت پھینکی جائے، گالی گلوچ دی جائے۔ ایک اللہ کے ولی کے دربار پہ گئے ہیں، وہاں بھونڈے قسم کے خیالات اور بھونڈے قسم کے کاروبار کیے جائیں۔ وہاں تو جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اللہ یاد آ جائے۔ کیا آ جائے؟ اس لیے حضرت خلاصہ کلام یہ ہے گفتگو کا کہ اولیاء کاملین کے مزارات مقدسات پر جانا اہل سنت کے نزدیک ہے جائز ہے، جانا جائز ہے، مگر وہاں پہ جس طرح یہ چادروں کا سسٹم ہے، تاگے باندھ دو، تالے باندھ دو، اور جناب علی پتہ نہیں پھر کیا کیا کر دو، چراغ سے تیل لے کے آؤ۔ بھائی ایک بار جس نے چراغ میں تیل ڈال دیا چوزے اٹھانے کا حق ہی کوئی نہیں شرن۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟
یہ ان چیزوں کا شریعت اسلام میں. اب چراغ کی بھی سن لی یہ مسئلہ، چلو 2 منٹ زیادہ ہے. چراغ کی علماء نے اجازت کیوں دی تھی؟ کسی بھی اللہ کے ولی کے دربار پر چراغ جلانے کی اجازت کس صورت میں تھی؟ پہلی بات ہے وہ قبر کے اوپر نہیں جلانا. قبر کے اوپر ہے وہ سائیڈ پہ. کیوں؟ وہ تھی صرف رات کو جلایا جائے تاکہ جو لوگ اللہ کے ولی کے مزار پہ آئیں وہ چراغ کی روشنی میں قرآن پاک پڑھ لیں. یہ تھا مقصد چراغ جلانے کا. اصل یہ مقصد تھا کہ یہاں جو زائرین آئیں وہ اس کی اس زمانے میں باقاعدہ اس طرح لائٹ تو تھی نہیں، بجلی تو تھی نہیں، تو چراغ یا لالٹین کا سسٹم تھا. اور اس کے لیے پھر جو مریدین عقیدت مندان حضرات تھے وہ تیل لا کے رکھتے تھے تاکہ چراغ میں تیل ختم ہے. اب جب باقاعدہ لائٹ آ گئی ہے، بجلی آ گئی ہے، تو چراغ کی ضرورت ہے. چراغ کی ضرورت اب تو روشنی کا ویسے انتظام جب کر دیا، لائٹ لگ گئی، بجلی لگ گئی، اب وہاں چراغ کا تصور ہے. ان 10 روپے کا تیل جیب میں ڈالا ہے، 50 روپے کرایہ بھر کے جانا ہے. بھئی وہ 50 وہ ڈال، 10 وہ ڈال، 60 روپے یہیں پہ خرچ کر دے، پہنچ جائے گا. بات کو سمجھ رہے؟ میں 20 روپیہ دا تیل چلیا کتے میں بابے دے دربار تے پان چلیا، کرایہ کنا لگے گا؟ 100 روپیہ. میں کہ 100 او پا 20 اے پا 120 دی کچھ ہے وانٹ دے. یہ نہیں کرنا. مسجد میں ڈالنا نہ دینے ہوتی ہے جا کے. بھئی یہ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار. یہ اللہ نے دماغ دیا ہے، اس کو استعمال کرو. دین کی طرف آ جاؤ. خدا کے لیے اولیاء اللہ کے ناموں کو بدنام نہ کرو. وہ شیخ الحدیث تھے، علماء تھے، محقق تھے. آج جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ ان اللہ کے ولیوں کی برکت سے پہنچا ہے، ان کی محنت و مساعی سے پہنچا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اولیاء کاملین کا باادب غلام بنائے. آمین بجاہ النبی.